السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں معاشرے کے اندر جہاں دیگر خرابیاں ہیں، برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہمارا ذہن اب اس طرف بہت زیادہ لپک رہا ہے کہ ہر انسان کا یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ میں پسند کی شادی کر لوں۔ عورتوں کا بھی یہی ذہن بن چکا ہے اور مردوں کا بھی یہی ذہن بن چکا ہے، حتیٰ کہ اگر والدین ان کی شادی کر دیتے ہیں ایک اچھے سے گھر میں اچھی سی عورت کے ساتھ، اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے، شریف عورت کے ساتھ، ہزاروں صفات کی وہ حامل ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے، شریف بھی ہوتی ہے، اور آدمی فقط اس کے ساتھ اس وجہ سے اچھی زندگی نہیں گزارتا کہ یہ میری پسند کی شادی نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی ہے، عین ممکن ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بری ہو، عین ممکن ہے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے حق میں اچھی ہو۔ اب یہ بھی بلا کوئی عذر ہے کہ یہ میری پسند کی شادی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان کو ساری زندگی رسوا کرنا، اس کو ذلیل کرنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، طرح طرح کی تکالیف دینا، فقط اسی بول کی وجہ سے کہ یہ میری پسند کی شادی نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، نصیب انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لکھتے ہیں، تقدیر بھی وہی لکھتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا ہے، ہمیں اس پر راضی رہنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں مل جائے، ہمیں کیوں کہنے سے یہ کیوں ہوا ہے میرے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیوں ہو گیا ہے، تو شریعت میں کیوں نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہم کو راضی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا ہمارا نصیب بنایا ہے وہ بالکل ٹھیک بنایا ہے۔ انسان کی ہمیشہ جو سوچ ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، تو آپ اس کا خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ جو عورتیں بھاگ کر شادی کرتی ہیں یا مرد پسند کی شادیاں کرتے ہیں، تو وہ کم ہی عرصے کے بعد، ابھی تک 2-3 ماہ ہی نہیں گزرے ہوتے کہ ان کی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ ان کو آپس میں کوئی پیار نہیں ہوتا، نہ مرد کو عورت کے ساتھ پیار ہوتا ہے، نہ ہی عورت کو مرد کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ ان کی ایک وقتی ہوس ہوتی ہے، مرد کے اندر بھی ایک وقتی ہوس ہوتی ہے، عورت کے اندر بھی ایک وقتی ہوس ہوتی ہے۔ پھر شیطان ان کے لیے یہ بات مزین کر دیتا ہے، ان دونوں کو ایک دوسروں کی شکلیں بھانی لگتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو خوبصورت لگتے ہیں، اس طریقے سے اپنے والدین کو چکمہ دے کر چوری چھپ کے وہ ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں۔ نتیجہ آخر کر یہ نکلتا ہے کہ ہم نے شادی کر لی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، شادی ہو گئی، شادی ہو جانے کے بعد اب تو کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے نا آپ کی زندگی میں، کیونکہ اب تو آپ نے اپنے من کی مراد کی شادی کر لی ہے، پسند کی شادی کر لی ہے، والدین کے ساتھ مقابلہ کر لیا ہے، دنیا کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر لیا ہے، تو اب تو کوئی بھی خرابی نہیں ہونی چاہیے نا آپ کی شادی میں۔ لیکن دیکھا یہی گیا ہے، ایک واقعہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، کئی ایسے واقعات دن بدن سامنے آ رہے ہیں، ہفتے کے بعد، 15 دن کے بعد، 2 ماہ کے بعد ان کی طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایک انسان کے اندر ایک کالا چور بیٹھا ہوا ہے، اس کی اپنی ایک ہوس ہے، جو ہی اس کی ہوس ختم ہوئی وہ عورت اس کے لیے بے معنی ہو گئی۔
اور اسی طریقے سے عورت کے لیے اس کا خامد بے معنی ہو گیا. یا اسی طریقے سے بہت سارے ہزاروں دھوکے دے کر وہ عورت کو اپنے قریب کرتا ہے. بس عورت کو کیا چاہیے؟ اس کو اپنی تعریف چاہیے بس. اب مردوں نے عورتوں کی کمزوریوں کو بھانپ لیا ہے. اب مردوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ عورت کی کون کون سی کمزوریاں ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی عورت کی تعریف کر دی، ہزاروں جھوٹ بول کر اس کو اپنے قریب کر لیا. میں تیرے سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، یہ ہے اور یہ ہے. ساری جھوٹ کی کہانیاں گھڑ کر اور کسی غریب کی بیٹی کو پھسلا کر وہ اپنے پاس لے آتا ہے اور اس کو اپنی ہوس کا شکار بنا کر چند دنوں کے بعد طلاق بھی ہو جاتی ہے. اب اکثر مردوں نے یہی طریقہ اختیار کر لیا ہے. کوئی پیار ویار نہیں ہے، کوئی محبت کے چکر نہیں ہے، کوئی شادی کے چکر نہیں ہے. بس اس کو اپنے قریب کرنا تھا اور اسی طریقے شادی کے بہانے سے اس کو اپنے قریب کر کے اپنی ہوس کو پورا کر کے اب پورا جو ایک نکاح ایک عبادت ہے، شادی ایک عبادت ہے، نکاح کے ذریعے سے نسل انسانی کی بقا ہے، تو یہ سارا کا سارا نظام اس نے گڑبڑ کر دیا، سارا کا سارا نظام اس نے بیکار کر دیا. اور کسی کی بچی کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ، اور پھر بھی اس کو کوئی اس بات پر بالکل افسوس نہیں ہوتا، بالکل اس کو اس بات پر کوئی بھی تھوڑا سا بھی ارمان نہیں ہوتا، وہ اور اس کو اپنی جیت سمجھتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے. ہم نے قبر میں بھی جانا ہے. ہم یہاں کھانے اور سونے کے لیے یہاں نہیں آئے، عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں آئے. زندگی گزارنے کا، یہاں اس دنیا میں بھیجے جانے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. اسی مقصد کی طرف ہم نے متوجہ ہونا ہے، اپنے آپ کو قابو رکھنا ہے، نفسانی خواہشات کو چھوڑنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جب ہم اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیں گے، اللہ تبارک و تعالی کے قوانین پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالی ہم کو بالطف زندگی عطا فرمائیں گے. تو اللہ کے واسطے جھوٹ بول کر کسی کی بہن بیٹی کو کسی بہانے سے لے کر اس کے ساتھ جھوٹ کی شادی رچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہ دیجیے. اور ایسا ہوتا ہے عام طور پر عورتوں کو یہی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا داڑھی منڈوا کر اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا خوبصورت بنا کر، دوسرے کے کپڑے لے کر، دوسرے کے بوٹ لے کر، وہ سج کر آراستہ ہو کر پھر جو ہے نا وہ روڈ پر کھڑا ہو جاتا ہے. جو ہی جب وہ روڈ پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر جب عورتیں اس کو دیکھتی ہیں تو ماشاءاللہ وہ یہی سمجھتی ہیں کہ یہ اتنا حسن کا پیکر ہے، اچھی اینک بھی پہنی ہوئی ہے، داڑھی بھی مڈوائی ہوئی ہے، اچھے اچھے بوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں، کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں. پھر تھوڑا سا اس کے ساتھ دوستانہ تعلق ان کا، بس اس طرح اس کو دیکھتے ہی ایک دوسرے پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اس نے پوری کی پوری جو ہے نا اپنے وجود کے اندر ایک جھوٹی دنیا سجائی ہوئی ہوتی ہے. تو پھر اس طریقے سے ان کا آہستہ آہستہ آپس میں تعلق ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کو شروع سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر یا تک سارے کے سارے جھوٹ بولتا ہے مرد. جھوٹ کے سہارے سے وہ اس کو پھسلاتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو کہتا ہے کہ یہاں تک میرے بڑی بڑی زمینیں ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. پھر جب سارے بہانوں کے اندر جو ہے نا وہ عورت کو اپنے مکر میں کر لیتا ہے، تو پھر جب عورت کو کھنڈرات میں لے جاتا ہے، پہاڑوں میں لے جاتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے. اب دیکھو اس نے ایک تھوڑا سا اپنے وجود کے اندر ایک جھوٹی سی دنیا سجائی، دوسرے لوگوں کے بوٹ لے لیے اور دوسروں کی اینک پہن لی، دوسروں کے کپڑے پہن کر عورت کے سامنے آ گیا اور وہ فریفتہ ہو گئی اور شادی بھی ہو گئی. جس کے نتیجے میں اب جب وہ اس کو کھنڈرات پر لے جاتا ہے، عورت پوچھتی ہے آپ کی زمینیں کہاں ہیں، جائیدادیں کہاں ہیں آپ کی، تو وہ اس کو 1 منٹ کے اندر یہی جواب دیتا ہے کہ بھی یہ تو بس میں نے آپ کے ساتھ مذاق ہی کیا ہے. اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے اور اس کا مذاق چلتا رہا ہے. اب ان کی ہوس بھی پوری ہو گئی ہے، لہذا کبھی تو وہ عورتوں کو روڈ پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کبھی پہاڑوں کے حوالے کر دیتے ہیں،
کبھی دریاؤں کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے کوئی مار دیتے ہیں۔ طرح طرح کے یہ ظلم ہو رہے ہیں عورت کے ساتھ، اس نادانی کی وجہ سے کہ وہ مرد کے اوپر بھروسہ کرتی ہے، بالکل نہیں پرواہ کرتی اپنے والدین کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنی پوری فیملی کی۔ تو یاد رکھنا چاہیے یہ جو پسند کی شادیاں ہیں، یہ جو ہم نے اپنے دماغ کے اندر ایک بھوت سوار کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا نصیب بنایا ہے تو آپ کو دنیا کے اندر مل جائے گا۔ جو پیار ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، جو اخلاق ہوتا ہے، جو مودت ہوتی ہے، وہ شادی کے بعد ہوتا ہے، شادی سے پہلے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کا نصیب بنائے تو اسی کا آپ انتظار کریں۔ ہر انسان کا جو بھی نصیب ہوتا ہے اس کا ایک وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کام بنا دیں گے، جو کچھ پھر آپ کو مل جائے تو آپ اسی پر اکتفا کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اب تھوڑی سی عورت کی تعریف کی اور جو ہے نا وہ اب اس نے روٹی کھانا چھوڑ دی کہ جو ہے نا اب تو دنیا میرے پر فریفتہ ہو چکی ہے، اب تو فلاں آدمی کو میرے بغیر تو چین نہیں آتی، وہ سو نہیں سکتا میرے بغیر، اس غلط فہمی کی، جب کہ وہ اس کو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بتا رہا ہوتا ہے، اور جتنی ان کی فون کے اندر بات ہوتی ہے وہ ساری ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، جتنی ان کی آپس میں آوازیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ریکارڈ کرتا ہے، اگر شادی نہ بھی ہو سکے تو اس کو بلیک میل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں عورت کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اگر وہ انکار کرتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے یہ ساری آپ کی جتنی بھی ریکارڈیں ہیں تو میں آپ کی انٹرنیٹ میں پھیلا دوں گا۔ اس طریقے سے ساری زندگی اس کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، بلیک میل کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو زندگی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، وہ کسی کی بہن ہوتی ہے، تو اس کی زندگی ساری برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، اگر میری بات کو وہ لوگ سن رہے ہیں جو ایسا کرتے ہیں تو ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور کیسے ہم منہ دکھائیں گے اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے؟ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے تو آپ جب چھوٹی تھی تو آپ کی والدہ نے اور آپ کے باپ نے کتنی محنت کی، آپ کے اوپر کتنی جائیداد خرچ کی اور آپ کی تعمیر ہوئی۔ جب آپ اتنی بڑی ہو گئی تو بڑی ہونے کے بعد آپ اگر یہ صلہ دیں گی تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے محترم سامعین، یہ جو پسند کی شادی ہیں ان کو چھوڑ دیں، اپنے نصیب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ ہماری پسند کی شادی وہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے وقت پر ہمیں جو کچھ مل جائے، ہم نے اس پر شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اپنے اس نصیب کا گلہ نہیں کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ وگرنہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھو پھر 2 ماہ تک ہماری یہ شادی چل پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری جو شادی ہوتی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، ہماری ہوس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ادب سے یہی التماس کرتا ہوں، اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو ہدایت عطا فرمائے اور ان فضول قسم کی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔